السلام علیکم والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ خواب ایسے ہیں کہ جو بندہ دیکھے گا، عورت دیکھے، مرد دیکھے، انشاءاللہ الرحمن اللہ اس کو دولت عطا فرمائیں گے۔ دنیا کی دولت اس کو وافر مقدار میں انشاءاللہ ملے گی۔ خواب اچھے ہیں، لیکن ایک خواب ان میں آگاہی والا بھی ہے، تاکہ ایسے جو خواب ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے بندے پر آگاہی بھی ہوتی ہے۔ بندہ دنیا کا مال تو کماتا ہے، لیکن اگر وہ مال اچھی جگہ پر نہ لگے تو پھر اس کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ دنیا کی دولت انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائیں گے۔ نہایت ہی اہم یہ ویڈیو ہے، اور میں نے چاہا کہ میں اپنے ناظرین کے لیے ضرور یہ ایسی ویڈیو ایک بناؤں کہ ہر بندہ معاملے میں کچھ پریشان ہے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے جب اس پر رحمت، فضل، کرم آنا ہو تو پھر اللہ رب العزت اس کے کچھ ذرائع بھی پیش کر دیتے ہیں، اس کو دکھا دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک خواب ہے۔ خواب کے ذریعے سے بھی اللہ رب العزت کچھ چیزیں دکھاتے ہیں جو کہ اسی طرح ہو جاتی ہیں، اور اللہ رب العزت اس کو خوشخبری والی شکل عطا کر دیتے ہیں۔ 5 خواب ہیں، خوبصورت ہیں، دولت کے حوالے سے ہی ہیں۔ یہ تو دیکھے گا انشاءاللہ اللہ رب العزت اس پر اپنا فضل فرمائیں گے۔ نمبر 1، جو بندہ خواب کے اندر دودھ دیکھتا ہے، پیتا ہے، خریدتا ہے، انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العزت اس کو دنیا کی دولت عطا فرمائیں گے۔ اب دودھ جو ہے وہ حلال جانور کا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ حرام جانور کا دودھ ہو اور پھر بھی اس کے یہی فائدے ہیں، نہیں، پھر حرام مال کی طرف بھی یہ اشارہ ہو سکتا ہے۔ تو جو بندہ بکری، گائے، بھینس، یعنی جو حلال چیزیں ہیں ان کا دودھ، حلال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے جانور ہے جن کا دودھ پیا جاتا ہے، ورنہ کچھ جانور ایسے بھی ہیں جن کا دودھ تو ہوتا ہے لیکن پیتے نہیں ہیں، خرگوش وغیرہ۔ تو حلال جانور، حالانکہ خرگوش حلال ہی ہے، حلال جانور کا دودھ وہ بندہ پیتا ہے، خریدتا ہے، دیکھتا ہے، انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العزت اس کو دنیا کی دولت جو ہے نا وہ عطا فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام کے سامنے بھی شراب، شاید دودھ جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا، آپ علیہ السلام نے دودھ کو جو ہے پسند کیا تھا، تو آواز یہ دی تھی کہ آپ فطرت پہ ہیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے خیر و فیت ہوگی اس میں۔ تو دودھ جو ہے وہ دنیا کی دولت، برکت، خیر و فیت کی طرف انشاءاللہ اشارہ ہوتا ہے۔ خوبصورت اور پیارا یہ خواب ہے۔ نمبر 2، خواب کے اندر بندہ شہد جو ہے نا وہ کھاتا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ بھی انشاءاللہ الرحمن اس کی صحت مندی کی طرف بھی اشارہ ہے، اور اس کی دنیا کی دولت کی طرف بھی اشارہ ہے، کیونکہ قرآن پاک میں بھی شہد کا ذکر موجود ہے، مکھیوں کا ذکر موجود ہے، اور حدیث میں بھی ہے کہ شہد میں اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے، اور جو بندہ کھا لیتا ہے نا سبحان اللہ، اللہ رب العزت اس کو صحت بھی عطا فرمائیں گے، اور دنیا کی دولت بھی انشاءاللہ وافر مقدار میں اس کو ملے گی۔ یہ نہایت ہی خوبصورت اور پیارا یہ خواب ہے۔ نمبر 3، خواب کے اندر بندہ دیکھتا ہے کہ وہ نا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کے ذکر میں استغفار جو ہے وہ زیادہ کر رہا ہے، اور استغفار جو ہے وہ کرتا ہے، اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یعنی ذکر جو ہے وہ اللہ کا کر رہا ہے، اچھے الفاظ جو ہیں توحید والے وہ بول رہا ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر بھی آیا نا، لئن شکرتم لازیدنکم، جو اللہ کا شکر ادا کرے گا اللہ رب العزت کو بہت زیادہ دیں گے، نوازیں گے، اپنا فضل اور کرم فرمائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن آیا اس میں بھی یہ بات موجود ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ یعنی قرآن پاک کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ استغفار کی برکات دیکھیں آپ، اللہ کا ذکر، استغفار، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ جو بندہ خواب کے اندر کرتا ہے نا انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العزت اس کو دولت بھی عطا فرمائیں گے، خیر و فیت بھی ملے گی، برکات بھی ملیں گی، اولاد بھی ملے گی، اس کی زمینوں میں فصلیں بھی اچھی ہوں گی، اور اللہ رب العزت اس کو جنت بھی عطا فرمائیں گے، خوبصورتی والا ماحول بھی اس کو عطا فرمائیں گے، استغفار کی وجہ سے۔ استغفار کی وجہ سے دنیا کی دولت کے انبار
لگ جاتے ہیں. ایک بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے سبحان اللہ، تو یہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ میرے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے، آپ کے پاس ساری طاقتیں موجود ہیں. تو لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، استغفر اللہ بھی اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ بھی اللہ کا ذکر ہے، الحمدللہ بھی اللہ کا ذکر ہے. خواب کے اندر اللہ کا ذکر کرنا دولت کی طرف یہ انشاءاللہ الرحمن اشارہ ہے. نمبر 4 خواب کے اندر بندہ نماز پڑھتا ہے. جو بندہ خواب کے اندر نماز پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو دنیا کی دولت سے نوازتے ہیں سبحان اللہ، کیونکہ نماز کے اندر برکات ہیں، خیر وفیت ہیں، اور نماز کے اندر شان و شوکت ہے، اور نماز کے اندر خیر و برکت ہے. اور قرآن پاک کے اندر بھی یہ بات موجود ہے نا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جس نے نماز سے یعنی ذکر سے مراد نماز سے اعراض کیا اس کی معیشت تنگ ہوگی. یہ بات آپ نے سن لی ہے، نماز سے اعراض کرنے والا، نماز چھوڑنے والا، اس کی معیشت تنگ ہوگی. جو نماز پڑھتا ہے اس کی مستحکم ہوگی نا، جو نماز چھوڑتا ہے اس کی کمزور ہوگی معیشت، رزق سے برکت اڑ جائے گی. اور جو نماز پڑھتا ہے اس کی تو بالولا، پھر مقابلہ تو یہی بنتا ہے نا. تو قرآن پاک میں بھی یہ بات موجود ہے اور کئی جگہ پر بھی یہ بات آئی ہے. نماز سے اللہ رب العزت خیر وفیت بھی فرماتے ہیں، رزق میں برکت بھی فرماتے ہیں، دولت بھی ملتی ہیں. اور جو خواب کے اندر پڑتا ہے یہ اللہ کی غیبی مدد ہے نا، اللہ کی غیبی مدد انشاءاللہ اس کے ساتھ ہوگی، اور اللہ رب العزت اس کو دنیا کی دولت سے انشاءاللہ نواز دیں گے. خوبصورت اور پیارا اور بیوٹیفل یہ خواب ہے. آپ علیہ السلام پر بھی جب تنگی، پریشانی، تکلیف، مصیبت، غم آتے اور وہ ہمارے لیے پیغام تھا، اللہ رب العزت بتا دیتے کہ آپ نماز پڑھیں. اللہ رب العزت کے سونے پیغمبر نماز پڑھتے، 2 رکعت پڑھتے، اور حضرت بلال کو فرماتے رہنا یا بلال، پیارے بلال ہمیں سکون پہنچاؤ، یعنی اذان پڑھو. تو اذان پڑھتے اور نماز پڑھتے اور ذکر و اذکار کرتے. انشاءاللہ الرحمن اس میں دنیا میں عزت بھی ہے، دولت بھی ہے، سارے معاملات اللہ نے رکھے ہیں. مصیبتیں، پریشانیاں بھی انشاءاللہ اللہ دور فرمائیں گے. خواب کے اندر پڑھنے والا یہ اللہ کی غیبی مدد حاصل کرے گا انشاءاللہ. نمبر 5 اور آخری، یہ خواب تو ایک عجیب سا ہے، لیکن معبرین کی اگر تاریخ پڑھیں، ان کے جوابات پڑھیں تو ہمیں یہی بات واضح ہوتی ہے، جو میں اس میں ایک تھوڑی سی وضاحت بھی کروں گا. خواب کے اندر اگر بندہ دیکھتا ہے کہ اس نے گندگی دیکھی ہے اور اس کے جسم پر لگی ہے، کپڑوں پر لگی ہے، اور واش روم میں دیکھتا ہے، گھر میں دیکھتا ہے، باہر نکلتا ہے تو باہر سڑک پہ دیکھتا ہے، اور غلاظت دیکھتا ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو دنیا کی دولت عطا فرمائیں گے. لیکن دنیا کی دولت تو اس کو ملے گی، اس میں ایک وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں، اکثر میں نے وضاحت یہ کی بھی ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے تو بندہ اس سے محبت کرتا ہے، لیکن قیامت والے دن اس سے نفرت کرے گا. الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا. دنیا کی دولت سے بندہ نفرت کرے گا، اور دنیا میں تو کہتا ہے یہ میرا مال ہے، گن گن کے جوڑ جوڑ کے اس نے رکھا ہوا ہے. قیامت والے دن اس سے نفرت کرے گا، اور اس کا سانپ اژدہا بڑا بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور یہ کہے گا کہ میرا نہیں ہے. تو وہ کہے گا ہاں یہ نا انا کنزو کا انا مالو کا، میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں، کہاں مجھ سے کہاں جا رہا ہے؟ تو وہ کہے گا لا لا نہیں، میرا مال آپ نہیں ہے. تو یہی آواز آئے گی کہ اس مال جو دنیا میں کمایا تھا نا، اس کا سانپ بنا دیا ہے. تو جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے مال صرف حاصل کرتا ہے اور ناجائز طریقے سے کرتا ہے اور اس پر سانپ بن کے بیٹھتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، قیامت والے دن وہ اس سے نفرت کرے گا. دنیا میں تو پیار کرتا ہے، لیکن جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، جو اس کو مال ملے گا، تو پھر قیامت والے دن بھی انشاءاللہ الرحمن اس کے لیے اعزاز کی بات ہوگی. تو اس میں یہ وضاحت ہے، دنیا کا مال ملے گا، لیکن حسب توفیق، حسب ضرورت اللہ کے راستے میں بھی ضرور اس کو خرچ کریں، اپنی آخرت کے معاملات میں آسانی فرمانے کے لیے. انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العزت آسانیاں پیدا فرما دیں گے. یہ 5 خواب، اور بھی کافی ایسے خواب موجود ہیں، لیکن میں نے چاہا کہ چھوٹی سی ویڈیو بنا کے میں اپنے چینل پر ضرور اپلوڈ کروں کہ دنیا کی مال و دولت جو ہے وہ حاصل ہوگی اگر اللہ رب العزت کی اس کی غیبی مدد اس کے ساتھ ہوگی، اللہ رب العزت کا انعام اور فضل ہوگا. تو یہ ایسے خواب اللہ رب العزت اس بندے کو دکھائیں گے. اللہ تمام کو خوش رکھے، برکت عطا فرمائے. ویڈیو اچھی لگے تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کر دیں. اللہ تمام کو خوش رکھے. آمین ثم آمین.